السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ آئیے ایک اور نئے اور دلچسپ واقعے کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ راز و نیاز کی بات کرنے کے لیے کوہ طور پر جایا کرتے تھے۔ حسب معمول ایک دن آپ کوہ طور پر جا رہے تھے کہ راستے میں جب سمندر کے کنارے سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے دور ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کے بدن پر کپڑا نہیں تھا۔ اس نے مٹی سے اپنے سٹر کو چھپائے ہوئے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پوچھا، کیا آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ ہیں؟ کہا ہاں، میں موسیٰ ہوں۔ تو کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا میں اللہ سے راز و نیاز کی بات کرنے کے لیے کوہ طور پر جا رہا ہوں۔ تو اس بندے نے کہا کہ اے موسیٰ، میرا ایک پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کون سا تیرا پیغام ہے؟ تو کہا میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ مجھے کچھ نواز دے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کوئی بات نہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دور آگے بڑھے تھے کہ ایک اور آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے حضرت موسیٰ کو پہچان لیا، حضرت موسیٰ کے قریب آیا اور آ کر کے کہنے لگا، موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اللہ سے راز و نیاز کی بات کرنے کے لیے کوہ طور پر جا رہا ہوں۔ تو کہا میرا ایک پیغام ہے، اللہ تک پہنچا دینا۔ کہا بتاؤ کیا پیغام ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ اللہ نے مجھے بے شمار مال و دولت عطا فرمایا، بہت زیادہ اس کی نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے، اب مزید کی خواہش نہیں ہے، اب اور نعمت نہیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، پہنچا دیا جائے گا تمہاری بات۔ حضرت موسیٰ پہنچے کوہ طور پر، راز و نیاز کی بات ہوئی، ہم کلام ہوئے اللہ رب العزت سے۔ جب راز و نیاز کی بات ختم ہوئی تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ، میرے بندوں کا کچھ پیغام لے کر کے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا بتاؤ۔ کہا اے اللہ، جب میں آ رہا تھا تو ایک بندے سے ملاقات ہوئی جس کے بدن پر پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے۔ اس نے پیغام بھیجا کہ اللہ سے کہنا کہ کچھ نواز دے مجھے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ، میرے اس بندے سے کہنا کہ میرا شکر ادا کرے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں آ رہا تھا تو ایک اور بندے سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، اب مزید کی خواہش نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے اس بندے سے کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اسے نوازنا بھی بند کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ پلٹے، اس مالدار آدمی سے ملاقات ہوئی۔ کہا اللہ سے کہا تھا؟ کہا ہاں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا۔ کہا کیا اللہ نے کیا فرمایا؟ تو کہا اللہ نے کہا تو شکر ادا کرنا بند کر دے، اللہ تجھے دینا بند کر دے گا۔ تو اس مالدار انسان نے کہا کہ اے موسیٰ، میرے پاس شکر کی دولت کے سوا اور ہے ہی کیا؟ میں اللہ کا شکر، جب میرے پاس کچھ نہیں تھا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے مجھے نوازا۔ شکر ادا کرنا تو میں کبھی بند نہیں کر سکتا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ پھر تجھے دینا بھی بند نہیں کرے گا۔ موسیٰ آگے بڑھے، اس غریب آدمی سے ملاقات ہوئی جس نے مٹی سے اپنے سطر کو چھپائے ہوئے تھا۔ حضرت موسیٰ اس کے قریب گئے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچا دیا؟ کہاں پہنچا دیا؟ کہا اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تو اس کا شکر ادا کر، وہ تجھے عطا فرمائے گا۔ تو اس بندے نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، میرے پاس ہے ہی کیا کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ کچھ بھی تو نہیں ہے میرے پاس۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، جس مٹی سے اس نے اپنا سطر چھپایا ہوا تھا وہ مٹی بھی اڑ گئی۔ کہا جاتا ہے ناظرین کہ اگر وہ اس مٹی پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا نا تو اللہ اسے لباس عطا فرماتا، اس سے زیادہ اسے عطا فرماتا، مزید عطا فرماتا، لیکن اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ میرے عزیزو ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں، جتنا بھی ہے ہمارے پاس، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، کبھی اس کی نافرمانی نہ کریں، کبھی اس کی ناشکری نہ کریں۔ غم ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، خوشی ہو، کوئی بھی دن ہو، ہمیشہ کہیں الحمدللہ، ایوری تھنگ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ السلام علیکم۔